اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا ہے، وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول خدا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف، یہ مقام، یہ فضیلت کسی کو بھی عطا نہیں کی، بلکہ یوں کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو زائر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو جو شرف عطا کیا ہے وہ بھی کسی کو عطا نہیں کیا۔ بلکہ عزیزان من، اگر یہاں تک کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے جو زائرین ہیں ان کے قدموں کی دھول کو جو شرف عطا کیا ہے وہ کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ جی، بہت فضیلت ہے زائرین ابا عبداللہ علیہ السلام کی۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے ہوش گزار ہے کہ دو میاں بیوی تھے جو ناسبی تھے۔ ناسبی یعنی جو اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں۔ تو یہ میاں بیوی بھی بہت زیادہ بغض رکھتے تھے، اہل بیت علیہ السلام کو بہت برا بھلا کہتے تھے، بلکہ ان کا پورا خاندان ہی ناسبی تھا اور بغض اہل بیت میں گرفتار تھا۔ لیکن یہ جو میاں بیوی تھے ان کے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے پروردگار عالم سے دعا کری کہ یا بار الہ، تو اگر ہمیں اولاد نرینہ عطا کرے گا تو ہم اس کی تعلیم و تربیت بغض اہل بیت میں کریں گے، اور جب وہ 18 سال کا ہو جائے گا تو ہم اسے کرب و بلا بھیجیں گے کہ وہ زائرین ابا عبداللہ علیہ السلام کے جو زائر ہیں ابا عبداللہ کے، ان کو قتل کرے، ان کے مال اسباب کو لوٹ لے۔ عزیزان، حکمت پروردگار عالم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو ایک عدد فرزند عطا کر دیا۔ اب ان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہماری دعا کو قبول کر دیا، یعنی ہم حق پر ہیں۔ بہرحال یہ اپنی بیٹے کی تربیت کرتے رہے اور اس کو بغض محمد و آل محمد کی تعلیم دیتے رہے۔ اب بچپن سے اگر کسی کے ذہن میں بغض بھرا جائے اور جب وہ اپنی جوانی کی سرحدوں پر پہنچے، جوانی میں قدم رکھے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بغض کا عالم کیا ہوگا۔ تو بس یہی ہوا کہ جب یہ نوجوان ہو گیا تو اس کے بغض کا یہ عالم تھا کہ یہ جلد از جلد چاہتا تھا کہ میں 18 برس کا ہو جاؤں اور میں اپنے والدین کی اس منت کو جا کے پورا کروں کہ جو میرے والدین نے مانی۔ اب یہ 18 سال کا ہوا، ماں باپ نے کہا کہ بیٹا تم 18 سال کے ہو گئے، لہٰذا اب تم ہماری منت پر عمل کرو اور جا کے زائرین امام حسین کو قتل کرو اور ان کے مال و اسباب کو لوٹو اور آ جاؤ۔ بہرحال یہ نوجوان چلا اسلحے سے لیس ہو کر، اور کرب و بلا کا جو انٹرسٹ تھا، جہاں زائرین جمع ہوتے تھے وہاں ایک گڈھے میں جا کر چھپ گیا، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ نکل کر دیکھتا رہا، سر اٹھا کر دیکھتا رہا کہ اب کتنے زائرین جمع ہو گئے، کیونکہ اس کی یہ خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ زائرین جمع ہو جائیں تاکہ یہ ان کو قتل کر سکے اور زیادہ سے زیادہ مال و اسباب اس کے ہاتھ آ جائیں۔ بس اسی اثنا میں یہ گڈھے کے اندر لیٹا ہوا تھا کہ اس کی آنکھ لگی، اور جب آنکھ لگی تو اس نے
خواب کے عالم میں اپنے آپ کو پایا اور دیکھا کہ یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ دو فرشتے ہیں جو اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ بہت شور کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ مجھے جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ تو اس کو کہا گیا کہ کیونکہ تم امام حسین کے زائرین کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، لہذا اسی وجہ سے تمہارے کو جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے۔ بس اس کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا کہ آواز آئی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس نے ابھی نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، اور اس نے ابھی تک اپنے اس ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنایا، اس نے ابھی تک قتل نہیں کیا، لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے، اور ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تعجب ہوا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو جو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ آخر ایسا کیوں کر ہوا؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب زائرین ابا عبداللہ علیہ السلام جمع ہوئے اور انہوں نے کرب و بلا کی سمت اپنے سفر کا آغاز کیا، یعنی روضہ امام حسین کی طرف جانے کے لیے اپنے قدموں کو اٹھایا، تو ان کے قدموں کے اٹھانے کی وجہ سے دھول اڑی، اور وہ جب دھول اڑ کر اس نوجوان کے اوپر آ کر گر گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھول کی وجہ سے اس نوجوان کو معاف کر دیا کہ اب میں اس کو کیسے جہنم کی آگ میں داخل کروں کہ اس کے جسم کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی قدموں کی دھول آ کر گر چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، زائرین ابا عبداللہ علیہ السلام کے قدموں کی دھول کا یہ معجزہ ہے کہ وہ نوجوان جب بیدار ہوا تو اس نے اپنے آپ کو ایک حالت میں پایا، اور وہ گیا روضہ امام حسین پر، اس نے اپنے جا کے گناہوں کی معافی تلافی کری، اور جب وہ پلٹ کر اپنے گھر پر آیا اور تمام واقعہ اس نے اپنے گھر والوں سے بیان کیا، تو اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ تو ماں باپ، اس کا پورا خاندان اہل بیت کے اوپر ایمان لے کر آ گیا، اور وہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں شمار۔